الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته ذوي الصدق والصفاء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر خدمت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوائز کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. کل ہم نے صرف سوالات آپ کے سامنے رکھا تھا، کوئی جواب نہیں دیا. ایک دو بندوں نے واٹس ایپ پہ سوال ڈالا اور غلط سلط وہ بھی جو ہے سوال ڈالا. بہت افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کے کس منہ سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. کس زبان سے، کس منہ سے جو ہے ہم اپنے آپ کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہم کہتے ہیں. بہت افسوس ہے میرے عزیز. اسی لیے قرآن مقدس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ میرے نبی کی زندگی، ہمارے آقا کی زندگی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شک ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ اگر کوئی زندگی ہے تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. بڑی مشہور حدیث پاک ہے. کامل مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے. کیا یہی محبت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، والد صاحب کا، آپ کے امی جان کا، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے؟ کیا یہی ہم امت محمدی ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ. اسی لیے علامہ اقبال کا وہ اشعار مجھے یاد آتا ہے: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت، تم مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. صرف ہم نام کے صرف مسلمان رہ گئے میرے عزیز. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو میری اس باتوں سے، اس جملے سے جو ہے کسی کو ٹھیس پہنچتا ہو تو بھی جو ہے میں معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ ایسے باتیں بولنا بھی ہمارے لوگوں کو جو ہے بہت جلدی چرکا اور مرچی لگ جاتی ہے. استغفر اللہ. خیر، آئیے سبق نمبر 2 ہے آج ہم آپ کے سماعتوں کے حوالے. جو کل میں نے صرف سوالات آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جوابات کا میں طالب تھا، کسی نے جواب نہیں دیا. آئیے آج سوال بھی میں ہی کرتا ہوں اور جواب بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز میں ہی دینے کی کوشش کرتا ہوں. کم از کم ہو سکے تو جو ہے آپ اس کو یاد تو بھی رکھ لیجئے، یاد تو بھی رکھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمارا جو ہے بالکل ختم ہوئے تک انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ہے اسباق میں لے کر کے آتا رہوں گا. کم از کم اچھے سے یاد تو رکھ لیجئے، لکھ کر رکھ لیجئے، محفوظ رکھ لیجئے، کیونکہ کل اگر کوئی ہم کو پوچھے، سوال کرے تو جو ہے الحمدللہ ہم جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کا ہم جواب دے سکیں. ٹھیک ہے؟ کم از کم البتہ یہ تو بھی ہمیں جو ہے یاد رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اب آئیے ہم سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ کل میں نے جو ہے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، جواب بھی آپ جو ہے سماعت کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام یعنی آپ کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ۔ سوال نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی امی جان کا نام۔ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجد کا نام حضرت آمینہ بنت وہب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت آمینہ بنت وہب۔ سوال نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے یہ سوالات پوچھا تھا نا، تو جوابات بھی جو ہے آپ سماعت کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق خاندان بنو زہرا سے ہے، خاندان بنو زہرا سے ہے۔ سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال کس عمر میں ہوا؟ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو جواب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال 25 سال کی عمر میں ہوا۔ ٹھیک ہے، 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا وصال ہوا، آپ جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوال نمبر 5، حضرت عبداللہ کا وصال کس جگہ ہوا؟ جواب حضرت عبداللہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، مدینہ پاک میں جو ہے آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 6، حضرت عبداللہ کہاں مدفون ہے؟ الجواب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ کے دار نابغہ میں مدفون ہے۔ یہ بہت اہم سوالات و جوابات ہیں میرے عزیزوں، ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ یہی ہے ہم کو جو ہے پوچھا جائے گا، بڑے بڑے بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، سیاستہ اٹھا، یہ ہم کو نہیں پوچھا جائے گا، یہ بڑے بڑے مفتیان اکرام کا کام ہے۔ جب یہ چیزیں کب سامنے آئے گی؟ جب اس وقت جو ہے اس کی ضرورت ہوگی، اس وقت جو ہے جب دلائل کے انبار جب ہم کو دینا کا جب موقع ملے گا تو اس وقت جو ہے ان کتابوں کو یاد کر لیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہی جو ہے چھوٹے چھوٹے سوالات ہم کو پوچھا جائے گا، اور یہی سوالوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے، آج کے دور میں یہی سوالوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ تو خیر، حضرت عبداللہ کہاں مدفون ہے؟ مدینہ منورہ کے دار نابغہ میں جو ہے آپ مدفون ہیں، یعنی آپ کو جو ہے دفن کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت آمینہ کے سفر مدینہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ الجواب حضرت آمینہ کے سفر مبارکہ کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4، 5، 6 یا 7 سال تھی۔ عمر مبارک جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4، 5، 6 یا 7 سال تھی، یعنی روایتیں جو ہے ایک ہی آپ کو نہیں ملے گی، دوسرے جو ہے ایک ایک میں جو ہے ایک ایک آپ کو جو ہے روایت ملے گی، کہیں 4 ملے گا، کہیں 5 بھی ملے گا، کہیں 7 بھی ملے گا، کہیں 6 بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 8، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا وصال کس جگہ ہوا، یعنی کس مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان کا وصال ہوا؟ الجواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا وصال مقام ابوا میں ہوا، اور اسی مقام پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اسی مقام پر آپ کو جو ہے سپرد خاک، یعنی وہیں پر جو ہے آپ کو دفنایا گیا۔ سوال نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ الجواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہب بن مناف ہے، حضرت وہب بن مناف۔ سوال نمبر 10، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے؟ الجواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام برہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام جو ہے برہ ہے۔ سوال نمبر 11، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام کیا ہے؟ الجواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمرو بن عائض ہے۔
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल नंबर 12, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दूध पिलाने के लिए कौन ले गए? अल जवाब, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया ले गई। सवाल नंबर 13, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाई हलीमा के पास कितने दिन रहे? दाई हलीमा के पास हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पिलाने के लिए जब हजरत हलीमा सादिया जब लेकर के गई तो कितने दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहे? अल जवाब, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास 4 साल रहे, क्योंकि पहले 2 साल के लिए आप लेकर के गई थी, फिर उसके बाद 2 साल फिर आपने जो है मुतालबा किया हजरत आमिना से, फिर जो है आप 2 साल के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गई। पूरे मुकम्मल जो है 4 साल होती है। सवाल नंबर 14, हजरत हलीमा सादिया का शौहर का नाम क्या है? अल जवाब, हजरत हलीमा सादिया के शौहर का नाम हजरत हारिस है। हजरत हलीमा के शौहर का नाम हजरत हारिस है। सवाल नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सद्र कितनी मरतबा हुआ? शक्के सद्र यानी सीना चाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कितनी मरतबा हुआ? अल जवाब, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र जुमला 4 मरतबा हुआ। पहली बार 4 मरतबा हुआ, कब कब? ये भी जवाब पूछा जाएगा, कब कब? भाई 4 बार तो तुमने जवाब दिया, लेकिन कब कब? तो पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास थे, उस वक्त आपकी उम्र जो है, उम्र शरीफ आपकी 4 साल थी। ये कौल के मुताबिक 26 या 27 माह है। दूसरी मर्तबा 10 बरस की उम्र में हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बार ऐलान नबूवत से कब्ल नुज़ूल वही के सिलसिले में और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के वक्त। चौथी बार मेराज की शब मस्जिद हराम में आपके सीनाए अक़दस को चाक किया गया। सुभान अल्लाह, आपके सीनाए अक़दस को जो है चाक किया गया। पहली मर्तबा कब? पहली मर्तबा जब आप हलीमा सादिया के पास थे, उस वक्त आपकी उम्र जो है कितने साल की थी? 4 साल थी। यह कौल के मुताबिक 26 या 27 माह, यह कौल के मुताबिक। दूसरी मर्तबा कब? 10 बरस की आपकी उम्र थी। तीसरी बार ऐलान नबूवत से कब्ल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल वही के सिलसिले में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के वक्त। चौथी बार मेराज की शब मस्जिद हराम में आपके सीनाए अक़दस को चाक किया गया। ये 4 मर्तबा है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शक्के सद्र हुआ, 4 मर्तबा। इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ये क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल और जवाबात हमें याद कर लेना और याद रख लेना। कम अज़ कम जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, इनके मुताल्लिक़ हमें जानना और हर एक को इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है। हमें बड़े बड़े मसाइल हमें इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कम अज़ कम हमें ये वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, कितने सुन्नतें हैं, नमाज का तौर तरीक़ा क्या है, नमाज में कितने सुन्नतें हैं, कितने फ़राइज़ है, ये छोटे छोटे मसाइल हमें सबसे पहले याद रख लेना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम इन छोटे छोटे मसाइलों को जब याद रखेंगे तो फिर हमें बड़े बड़े मसाइल बआसानी से हमें याद होंगे, बआसानी हमें जो है याद रख लेने की भी कोशिश करेंगे और बआसानी हमें जो है खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल जो मैंने कल के सबक़े ऊला में मैंने जो है सिर्फ आपको सवालात छोड़ा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। आज के सबक़े सानी में मैंने जो है सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर भी जो है मैं आज आपके सामने रख दिया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर मैं जो है कल तीसरे सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सवाल और जवाब, या नहीं तो हो सके तो सवाल छोड़ूंगा, जवाब आप पर छोड़ूंगा, या नहीं तो जो है सवाल और जवाब भी जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है, अल्लाह पाक हमारे इस कहने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़वात मुक़द्दसा
کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.